اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان یہ بارہا اپنی تقریروں میں اپنی محفلوں میں کبھی کبھار اس واقعے کو ذکر کر دیا کرتے تھے۔ حیات اشرف الاولیاء میں یہ واقعہ نقل ہے۔ حضور اشرف الاولیاء فرماتے ہیں کہ میرے زمانے طفلی تھا اور میں اپنے دادا اپنے جد امجد کی خدمت میں تھا، اور حضرت پر ایسا مرض لاحق ہو گیا، ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ آپ اٹھائے اٹھتے لٹائے لیٹتے تھے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو آپ کو بیٹھاتا، کوئی دوسرا ہوتا تو آپ کو لٹاتا، بستر علالت پر تھے۔ اب جب یہ خبر ہوئی خاندان میں مشہور کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، اور اندیشہ ہوا کہ اب چند دن کے مہمان ہیں تو سارے لوگ عیادت کے لیے آئے، بڑے چھوٹے خاندان کے سبھی پہنچے اشرفی میاں سے ملاقات کی غرض سے، اور آپ مسکرا کر ان کے مرض کو پوچھ رہے ہیں، لیکن حضرت پر ایک ایسی کیفیت آئی کہ ابھی چہرہ اشرفی میاں کا مسکراتا ہوا دیکھ رہے تھے خاندان اشرفیہ کے اکابرین۔ دیکھا گیا کہ جلال طاری ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے حجرے کو خالی کر دو، سب لوگ چھوڑو اور جاؤ یہاں سے۔ اب جو یہ جلال بھری انداز میں یہ آواز گونجی تو جس کو جہاں سے جگہ ملی وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر گیا۔ اشرف الاولیاء فرماتے ہیں میں نے بھی سنا، مگر میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، سب آ رہے تھے جا رہے تھے، لیکن میں جہاں تھا وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ اشرفی میاں نے جب مجھے تنہا دیکھا تو کہا اے فرزند، کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے کہا سنا ہے، مگر میں آپ کو ہرگز اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کہا نہیں جاؤ گے تو آؤ میری چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ، میری چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ۔ اب جیسی ہی یہ سنا فوراً اشرف الاولیاء چارپائی کے نیچے اپنے دادا کی چھپ گئے، اور اسی چارپائی کے نیچے سے کیا دیکھا؟ وہ دیکھا جنہوں بہت سے لوگ جو خواب میں نہیں دیکھتے، بیداری میں دیکھا، بیداری میں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حجرہ پورا خالی ہو گیا، میں چارپائی کے نیچے چھپ گیا تو چند نورانی شخصیتیں نمودار ہوئی، جن کے آنے سے حجرہ مہک اٹھا، روشن ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اشرفی میاں اپنے سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے اور ان سے عربی میں کلام کر رہے تھے۔ اور بعد جب وہ نورانی شخصیتیں چلی گئیں تو آپ پر پھر وہی ماضی سی کیفیت لوٹ آئی، آپ پھر بستر پر لیٹ گئے اور آنکھوں سے اشک کا دھارا بہنے لگا۔ تو میں نے جب اپنے دادا حضور کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں تڑپ کر چارپائی سے باہر نکلا۔ میں نے پوچھا حضور کون شخصیتیں تھیں جو آپ سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی، جن کے آمد پر آپ کھڑے ہو گئے، ان سے عربی میں کلام کیا؟ کہا سنو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اعلی حضرت اشرفی۔ واہ! اور ساتھ کس کو لائے تھے؟ ملائک کائنات کو لے کر آئے تھے، فاطمہ الزہرا کو لے کر آئے تھے، حسن و حسین کو لے کے آئے تھے، امام زین العابدین بھی تشریف لائے تھے، اور بغداد سے غوث، اجمیر سے خواجہ، اور دلی سے قطب و نظام تشریف لائے تھے، اور کی چھوچھا میں آرام کرنے والا وہ سلطان مخدوم اشرف جہانگیر بھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ، میرے تمام آبا و اجداد کے ساتھ میرے حجرے میں میری عیادت۔
عزیز دوستو، اب یہ تو دیکھا تو بڑی نعمت حاصل ہو گئی، تو چاہا کہ وہ سب کو دھوم دھوم کر کے بتا دیں، سب کو بتا دیں کہ کیا انہوں نے پایا ہے جو بڑے بڑے پانے سے رہ گئے۔ تو اشرفی میاں نے کہا کہ اے بابو، میری زندگی میں اس بات کو نہ بتانا ورنہ تم گونگے ہو جاؤ گے۔ یا اشرفی میاں نے فرمایا تھا